سے دانیل نبی کا صحیفہ اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک۔ اور نبوکدنضر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسبیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بےتاب ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں یا اپنی زندگی یا ماحول کے بارے میں کہ آئندہ کیا ہوگا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کھوج میں ہوتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش ہو سکتا ہے، کیا واقعہ پیش آئے گا، اور اس غرض سے ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یا 2021 یہ سال جو ہے ہمارے لیے ہمارے برج کے حوالے سے، سٹار کے حوالے سے کیسا رہے گا، ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم نجومیوں، فالگیروں کے پاس بھی جاتے ہیں جو کہ بائبل مقدس کی تعلیم کے بالکل منافی ہیں اور بیکار ہیں، بے فائدہ ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر ہم اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان ایک حل یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیں۔ وہ ہمیں آئندہ آنے والے حالات کو بتا دے گا کیونکہ وہ قادر خدا ہے۔ اگر ہم اپنے مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں یا آئندہ دنیا میں کیسے کچھ حالات ہوں گے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو خداوند کا زندہ مقدس پاک کلام ہے ہمارے پاس، یہ معتبر ہے اور خدا نے اسے اپنے ہر نام سے زیادہ عزت دی ہے۔ ہم اسے پڑھنا شروع کریں، یہ خود ہماری عقل کو، دانست کو بڑھائے گا اور دنیا میں ہونے والی باتوں اور حالات سے ہمیں آگاہ کرے گا۔ اس لیے ہم خداوند اپنے خدا کے اس زندہ پاک کلام کے خداوند کے شکر گزار ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج کا جو کلام ہم سیکھنے والے ہیں خداوند ہماری زندگیوں میں بہتری کرے اور اپنے اس زندہ کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے۔ میں چاہوں گا کہ خداوند کے اس پاک کلام کے لیے ہم زوردار کلیپنگ کریں گے۔ دانیل نبی کا صحیفہ پرانے اور ماضی میں لکھی گئی یہ کتاب ہے، اور پرانے عہد نامہ میں اس کو مکاشفہ کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ مکاشفہ، یونان اس کا مکاشفہ جب پڑھتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ اور دانست سے بالکل باہر ہے کہ یہ کیوں کر لکھا گیا یا کیوں کر واقعہ ہو سکتا ہے۔ دانیل نبی کا صحیفہ ایک پرانی اگرچہ کتاب ہے، لیکن خداوند اپنے بندوں کے وسیلہ سے آئندہ آنے والی باتوں کو آشکارا کرتا رہا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ آج ہم اس دانیل کی کتاب کے دوسرے باب اور اس سارے باب میں ایک واقعہ جو پیش آیا ہے اس کے متعلق سیکھیں گے، جانیں گے کہ خدا اس زمانہ میں اور اخیر زمانہ میں اور اس سے پہلے جو حکومتیں، سلطنتیں گزر چکی ہیں، خدا کی نظر میں وہ کیسی کچھ ہے
خدا انہیں کس طور سے دیکھتا ہے۔ یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نبوکت نظر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایک خواب دیکھا ہے۔ نبوکت نظر وہ بادشاہ ہے جس نے قوم بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور وہاں ہیکل کو اس نے مسمار کیا اور ہیکل سے پاک ترین مقام پر جو برتن تھے، ہیکل کی چیزیں، وہ سونا اور چاندی اپنے ملک میں لے آیا، اور اس کے ساتھ وہ بہت سارے لوگوں کو، عمراء کو، دانشوروں کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے آیا، اور ان میں دانیل اور اس کے ساتھ اس کے دوست شدرک، میشک، عبدنجو بھی اس کے ساتھ آئے، اور خداوند نے ان کو اس ملک میں نبوکت نظر بادشاہ کی حضوری میں بڑی سرفرازی دی، اور خدا نے انہیں سرفراز کیا۔ حکومت کے اعلیٰ عہدے پر انہوں نے فائز ہوئے، اور حکومتی نظام کو سنبھالنے، ان کی باغ دور کو سنبھالنے میں وہ بادشاہ نبوکت نظر کے وہ ساتھ ساتھ تھے، پیش تھے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر اس دوسرے باب کو ہم غور سے پڑھیں اور دوسرے باب میں آنے والے واقعات کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو اس کا آئندہ 5واں باب، 7واں، 8واں، 11واں باب جو دانیل کا ہے، جس میں بہت ساری پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، ہم ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب کو بھی سمجھنے میں ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ کلام جو بہت ماضی میں بہت پہلے تحریر کیا گیا ہے، اس میں آج کے دنوں کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہمارے لیے ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہاں بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے، اور بادشاہ خواب کی تعبیر چاہ رہا ہے، لیکن کوئی بھی سے اس کے خواب کی تعبیر نہیں بتا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہ جب خواب دیکھتا ہے، وہ لکھا ہے کہ وہ بہت گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی، اور اس نے اپنے ملک کے جتنے بھی فالگیر تھے، نجومی تھے، اور جتنے بھی جادوگر تھے، کشتیوں کو بلایا کہ بادشاہ کو سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ بادشاہ کو خواب بتائے، اور بادشاہ اس کے خواب کی تعبیر کرے۔ یہ ایک بہت مشکل سوال تھا کہ سب سے پہلے بادشاہ کو بادشاہ کا خواب بتایا جائے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہی کیا ہے۔ یہ ایک بہت مشکل سوال، اور یہاں لکھا ہے کہ اس نے فالگیروں کو اور کشتیوں اور نجومیوں کو کہا کہ اگر تم میرا خواب نہیں بتاؤ گے اور اس کی تعبیر نہیں کرو گے تو تم ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب سوالوں سے مشکل سوال ہے جو ہے بادشاہ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ایسا سوال آج تک ہمیں کسی نے نہیں کیا ہے کہ اس کو خواب بتائے اور پھر اس کی اس کو تعبیر کرے۔ اسی میں میرے عزیزو، یہاں مختلف سوچ کے عالم لوگ اور اسکول آف تھاٹ رکھنے والے لوگ خیال پیش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ جب نیند سے بیدار ہوا ہو تو وہ ساتھ ہی خواب بھول گیا ہو۔ ایسا ممکن ہے جب یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ 5ویں آیت میں کہ بادشاہ نے کشتیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بادشاہ نے خواب اٹھتے وقت بھول گیا ہو۔ میرا بیٹا اکثر صبح اٹھتا ہے کہ میں اسے کہتا ہوں کہ زائد نے آج کیا خواب دیکھا، تو وہ کہتا ہے میں بھول گیا ہوں۔ اور اسی طرح سے ممکن ہے کہ بادشاہ بھی خواب بھول گیا ہو۔ دوسرا سوچ یہ اس طرح سے بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس وقت کے جتنے بھی عالم، مفکر، حکیم لوگ تھے، فالگیر تھے، نجومی تھے، ان کے علم کو بھی وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کا علم کس طور سے پائیدار ہے،
کہ یہ میرا خواب بتا سکتے بھی ہیں کہ نہیں. تیسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ یہ خیال کر رہا تھا کہ جو مجھے میرے خواب کو بتائے گا وہی اس کی تعبیر بھی درست طریقے سے کر سکتا ہے. میری اپنی دانش کے مطابق کہ بادشاہ خواب بھولا نہیں تھا، وہ صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ جو میرا خواب مجھے بتا سکتا ہے وہ اس کی تعبیر بھی کر سکتا ہے. آئندہ جب ہم اس دوسرے باب کو پڑھتے ہیں تو بادشاہ نے ایک بندہ، ایک شخص جس کا نام یہاں لکھا ہے ایوب، اس کو مقرر کر دیا کہ جتنے بھی میری سلطنت کے اندر فالگیر ہیں، نجومی ہیں، حکیم ہیں، ان کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے تاکہ وہ یہ ختم ہو جائے میرے ملک سے، کیونکہ وہ میرا خواب نہیں بتا سکتے ہیں. تو یہ بات دانیل کو پہنچی تو دانیل نے جا کر اپنے دوستوں، جو اس کے دوست تھے، صدرک، میشک، عبدالنجو، ان سے یہ بات کہی کہ بادشاہ نے کو خواب آیا ہے اور بادشاہ ہمیں مار دینے کے لیے ہمارے پیچھے ہے اور اس نے ایوب کو ہمارے قتل کرنے کے لیے مقرر کیا ہے. دانیل نے، کیونکہ خدا نے اسے حکمت دی تھی، تو دانیل نے ایوب سے یہ کہا کہ ہمیں وقت دے تاکہ ہم اس خواب کی تعبیر بادشاہ کو کر کے دیں گے. اور وہ رات کو اکٹھے ہوئے اور اس نے دانیل نے کہا کہ سب لوگ دعا میں ٹھہر جائیں، ہم خداوند اپنے خدا سے اس بات کو پوچھیں گے کہ وہ بادشاہ کو کون سا خواب آیا ہے جو بادشاہ نے دیکھا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں تو جب اس کے رفیق بابل میں تھے، یہ بابلی بادشاہ تھا، تو وہ دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو دوسرے باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے بادشاہ خداوند کو مبارک کہا. مسیح میں میرے عزیزو، خدا نے وہ راز، وہ خواب دانیل پر آشکارا کیا جو بادشاہ نے دیکھا ہے، اور لکھا ہے کہ دانیل نے خداوند کی شکر گزاری کی. خدا واقعی جب مشکل ہے، جب پریشانی ہے، تو اگر ہم دعا میں رک جاتے ہیں، دعا میں ٹھہر جاتے ہیں، خدا دعاؤں کو سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے. اور اس وقت بھی خدا نے اپنے بندہ دانیل کی مدد کی اور وہ خواب جو بادشاہ نے دیکھا ہے دانیل پر عیاں کیا، اور دانیل نے خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کی. اور اگلی صبح جب وہ اٹھا تو اس نے بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا گیا وہ شخص اس سے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے جا، میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر کروں گا. اور دوسرا باب میں چاہوں گا کہ جب ہم اپنے گھروں میں جائیں، دانیل کی کتاب کا یہ دوسرا باب جس میں سے آج ہم اپنے لیے سبق حاصل کر رہے ہیں، اس کو ضرور دوسری دفعہ جا کر پڑھیں تاکہ ہمیں آج کے کلام کی سمجھ آئے، خدا کے کلام کی سمجھ آئے، اور ہم خدا کے کلام کے ساتھ اور زیادہ پیوست زندگی گزاریں. دانیل بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھایا، اس نے اپنی تعریف نہ کی، بلکہ دوسرے باب کی اگر ہم 27ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس نے کہا کہ میرا خدا جس نے مجھے بنایا ہے اس نے مجھے یہ راز دیا ہے تاکہ میں تیرے خواب کی تعبیر کروں. اور لکھا ہے کہ دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا، حکمہ اور نجومی اور جادوگر اور فالگی بادشاہ کو بتا نہیں سکتے تھے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے. اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ پر ظاہر کیا کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا. در حقیقت جو خواب تھا وہ آخری ایام کے متعلق تھا جو بادشاہ کو خواب آئی. یہ سارے نبی کا صحیفہ اس کا 46واں باب اور اس کی اگر ہم 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ خدا
جو ابتدا سے انجام کی خبر دیتا ہے، اور وہ ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئی بتاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میری مسلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی پوری کروں گا۔ خدا واقعی وہ خدا ہے جو آئندہ آنے والی باتوں کو بتا سکتا ہے، اخیر زمانے والی باتوں کو بتا سکتا ہے۔ سو دانیل نے اپنی تعریف نہ کی بلکہ خدا کی تعریف کی کہ آسمان پر ایک خدا ہے جو یہ باتیں بتا سکتا ہے۔ اس نے، ہم بعض اوقات کوئی کام کرتے ہیں، ہم کوئی چرچ کے حوالے سے کام کرتے ہیں تو ہم اس میں اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اگر میں یہ کام نہ ہوتا تو یہ کام بھی ایسے نہ ہوتا۔ لیکن دانیل نے یہاں اپنی تعریف کی بجائے خدا کی تعریف کی ہے۔ خداوند کے نام کو عزت کریں۔ اب اس نے بادشاہ کو خواب بتایا ہے، اور میں آپ کے سامنے دانیل کے دوسرے باب میں وہ خواب پڑھنے لگا ہوں۔ 31ویں آیت سے لکھا کہ اے بادشاہ، تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی، اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں، اس کے ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے، اور تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا اور ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، سونا چاندی ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے، اور ہوا ان کو اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا۔ اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا۔ بادشاہ کو خواب یہ بیان کیا گیا، اور اس میں ایک بڑی مورت دانیل بولتا ہے کہ تیرے سامنے کھڑی ہے، اور اے بادشاہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ مورت دھاتوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے، سونے کے ساتھ، چاندی کے ساتھ، تانبے کے ساتھ، لوہے کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ۔ یہ مختلف دھاتوں کی جو مورت ہے دراصل ایک علامتی طور پر خدا نے بادشاہ نبوکدنضر کو دکھائی تھی، اور پھر بادشاہ کے سامنے دانیل نے اس کی تعبیر بیان کی کہ اے بادشاہ، یہ جو تم مورت دیکھتا ہے، جو سونے کا سر ہے جس کا، وہ دراصل تو خود ہے۔ بابل کی حکومت تھی، اور بابل کی حکومت تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے 66 سال حکومت کی پوری دنیا میں، اور اس کو سونے کی حکومت کہا جاتا تھا، جو خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے 539 سال سے قبل یہ حکومت تھی، اور 66 برس تک یہ حکومت رہی۔ اور پھر اس نے کہا کہ اس کا سینہ اور اس کے جو بازو تھے وہ تانبے چاندی کے تھے، اس مورت کے بازو چاندی کے اور اس کا سینہ چاندی کا تھا۔ چاندی کی سلطنت، چاندی کی سلطنت سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ دوسری سلطنت جو تیرے بعد آنے والی ہے وہ چاندی اور چاندی کی مانند ہوگی۔ یہاں وہ خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ تو آسمان، میں 37ویں آیت سے پڑھتا ہوں، اے بادشاہ تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت اور شوکت بخشی ہے، اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں، میدان کے چرند اور پرند، ہوا کے پرندے تیرے حوالے کیے جائیں گے، اور تجھ کو سب کا حاکم بنایا ہے۔ وہ سونے کا سر تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی
اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے اور زمین کی حکومت۔ اس کے بعد جو چھوٹی حکومت ہے وہ ہم تاریخ کی کتاب کو دیکھتے ہیں کہ بابل کی حکومت کے بعد بادی اور فارسی حکومت آئی۔ دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ ایک رات بادشاہ ان پاک ترین پیالوں میں نوشی کر رہا تھا جو ہیکل سے لیے گئے تھے، اور خدا کی طرف سے ایک ہاتھ آیا اور اس نے دیوار پر لکھنا شروع کیا کہ تو ترازو میں تولا گیا لیکن کم نکلا، منے منے فرسین و تقین، کہ تو ترازو میں تولا گیا لیکن کم نکلا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اور اسی رات مادی اور فارسی حکومتوں نے اس کے اوپر چڑھائی کی اور دارا بادشاہ حکومت کرنے لگا۔ مادی اور فارسی حکومتیں، فارس یعنی آج کے جو دور کی ایران کی علاقہ ہے، وہاں یہ سلطنت بنی اور وہاں کا بادشاہ حکومت کرنے لگا، اور یہ حکومت تاریخ بیان کرتی ہے کہ 208 سال تک انہوں نے پوری دنیا میں سپر پاور کے طور پر حکومت کی۔ تیسری حکومت جو بیان کیا جا رہا ہے، جو دانیل بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور تانبے کی حکومت ہوگی جس کی رانے اور شکم تانبے کے ہوں گے، وہ مادی اور فارسی حکومت کے بعد یونان کی حکومت تھی جو یہاں آئے۔ یونانی لوگ ہر لحاظ سے اس دنیا میں حکومت کرتے اور انہوں نے دنیا کو تسخیر کیا۔ یونان کی حکومت کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو لوہے کی حکومت ہے جس کی ٹانگیں وہ بیان کر رہا ہے، اس مورت کی ٹانگیں لوہے کی ہیں، اور وہ لوہے کی حکومت رومی حکومت تھی۔ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو تب رومی حکومت واقع تھی، اور ان کو لوہے کی حکومت یعنی سخت ترین حکومت کہا جاتا ہے۔ وہ سخت ترین حکومت تھی کہ ہیرودیس بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ کوئی اور بادشاہ پیدا ہو سکتا ہے تو 2 سال کے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا جائے، اور انہوں نے مروا دیا۔ وہ سخت مزاج لوگ تھے، رومی حکومت کے لوگ سخت مزاج تھے، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے قبل 168 سال پہلے اور انہوں نے حکومت کی، اور ان کی حکومت کا، روم کی حکومت کا جو دورانیہ ہے تاریخ کے مطابق وہ 308 سال ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے پاؤں جو کچھ مٹی کے اور کچھ لوہے کے تھے، ہمارے بھی جو پاؤں ہے اس کی 10 انگلیاں ہیں، اور کچھ مٹی کے اور کچھ لوہے کے ہوں، تو مٹی اور لوہے کا آپس میں کوئی میل نہیں ہوتا۔ یعنی روم کی حکومت کے بعد جو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ یہاں اگر 44ویں آیت کو دیکھیں تو دانیل بیان کر رہا ہے، اور جیسا تم نے دیکھا کہ لوہا اور مٹی سے ملا ہوا تھا اور بنی آدم سے آمیختہ ہوں گے، لیکن جیسے لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا ویسے ہی وہ بھی باہم میل نہ کھائیں گے۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ابد تک نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی دوسری حکومت کے حوالے نہ کی جائے گی، بلکہ وہ تمام مملکتوں کے ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی ابھی تک قائم رہے گی۔ اسی میں میرے عزیزو، روم کی سلطنت جب ختم ہوئی 476 بعد از مسیح کے، ہم دیکھتے ہیں تو 10 سلطنتیں مختلف بنی جو آج کل دنیا کے نقشے پر یورپ کے علاقے ہیں۔ ان میں بہت سارے فوجی جوان تھے کہ ان 10 سلطنتوں کی ایک سلطنت بنا دی جائے، وہ ناکام رہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے ہٹلر تھا، نپولین تھا، چارلس تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ ان ممالک میں ہم دیکھتے ہیں جو یورپ کے ممالک ہیں، جرمنی ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، فرانس، اٹلی، برطانیہ، پرتگال، اسپین، اور 3 اور ممالک ان میں شامل ہیں۔ لیکن اس کے بعد
हम देखते हैं कि ये ममलिकतें अभी इनका एक होना नामुमकिन है। आज के दौर में अगर देखें तो अमेरिका सुपर पावर के तौर पर है, चीन एक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है, लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि ये कभी भी मुत्तहिद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो कौम यानी अखीरले जमाना के लोग हैं, अखीरले जमाना की सल्तनतें हैं और ये पाश पाश कर दी जाएंगी। एक पत्थर आकर उनके पांव में गिरा जो जिससे खुदावंद यीशु मसीह को तशबीह दी गई है, क्योंकि ज़बूर की किताब और उसके 18वें ज़बूर और उसकी 31वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा है और कौन चट्टान है। खुदावंद ही चट्टान है, वही चट्टान, वही पत्थर जो तोड़ा गया और उसने बाकियों को भी चिकनाचूर कर दिया और कहा कि बादशाह वो पत्थर एक बड़ी चट्टान बन गया और वो सारे लोहे और चांदी के वो सारे टुकड़े टुकड़े किए गए और उनका पता भी ना चला। ये सारी सल्तनतें, ये सारी हुकूमतें पांच पांच होने वाली हैं और पतरस के नाम खत लिखा हुआ है कि जिस पत्थर को मानव ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपनी बादशाही कायम करने के लिए इस दुनिया में आ रहा है और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दानियल को उस वक्त खुदा ने ये बात आश्कारा की है। आज हम कलाम के वसीला से इस दुनिया में होने वाले सारे वाकयात को देख सकते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल कर सकते हैं। इस साल खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसके कदमों में आए, अपने ईमान को मजबूत रखें और उसकी दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद आपको आज के इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। हम अपने सब को खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में कादिर मुतलक जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा बेटा वही कोने के सिरे का पत्थर है जिस। Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.